بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال اول اور سال دوم دونوں کے طلباء سے میں مخاطب ہوں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ آج آپ کا پہلا سبق ہونے جا رہا ہے اصول فقہ میں۔ کتاب جو آپ کی ہے وہ اصول الشاشی ہے۔ اصول الشاشی یہ کتاب اصول فقہ کے اندر ہے، اور عزیز طلباء یہ کتاب جو ہے یہ مولوی سال اول میں بھی اس کا نصاب ہے اور سال دوم میں بھی ہے، کیونکہ مولوی کے اندر جو سوالات آتے ہیں وہ اسی کتاب سے آیا کرتے ہیں۔ آج پہلا سبق ہے، اب ظاہر سی بات ہے جب پہلا سبق ہے تو اس کے تحت یا اس عنوان کے تحت اور اس مسئلے کے تحت کہ اصول فقہ کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، آیا وہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم ابھی آپ کے سامنے بتلائیں گے تاکہ افادیت اور استفادے میں کیا آسانی ہو۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر لکھ دیا ہے تعریف۔ سب سے پہلے میں نے اصول فقہ کی تعریف کی ہے کہ اصول فقہ کسے کہتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے آپ کے بلیک بورڈ پر کہ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے، یعنی اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہو۔ یعنی احکام شرعیہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے آپ کیسے مسائل کو اخذ کریں گے، احکام شرعیہ کو کیسے نکالیں گے، اس کا طریقہ اس اصول فقہ کے اندر بتلایا جاتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہو۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ غرض و غایت تو ایک عام بات ہے، اور ایک ہر کتاب کے اندر اس کو نقل کیا جاتا ہے کہ کیا آتا ہے کہ ثواب دارین، یعنی دونوں جہاں میں کیا ہے ثواب، وہ تو ایک عام غرض و غایت ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو اس کتاب کے تعلق سے ہے، غرض ہے کہ احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا، یعنی کون چیز جائز ہے، کون چیز ناجائز ہے، کون چیز مکروہ ہے، کون چیز پاک ہے ناپاک ہے، شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم لکھا ہے، اس کو جاننا ہے ادلہ تفصیلیہ سے۔ کہیں قرآن حدیث کے اندر کسی چیز کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ ناپاک ہے یا پاک ہے، جائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے، نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کے اندر بتلایا جائے۔ اسی کو کہا کہ احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا اور مسائل کے استنباط کے قواعد کو معلوم کرنا، یہ اس کا غرض و غایت ہے۔ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور یاد بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہو اور آپ کے امتحانات میں بھی آپ کو امتحان دینے میں آسانی ہو۔ تیسرا ہے کہ موضوع، آپ اس میں اصول فقہ کے اندر بحث کس پر ہوگی، اس کے بارے میں بحث ہوگی۔ ظاہر سی بات جانتے ہیں عزیز طلباء، کوئی سا بھی فن ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کس ٹاپک پر آپ بحث کریں گے۔ ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو وہاں بھی بحث ہوتی ہے، انسان کے جسم سے بحث ہوتی ہے، کون خراب ہوگا، کون کب کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک فن کا ایک نہ ایک موضوع ہوا کرتا ہے۔ تو اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دلائل ہے اور احکام کا مجموعہ۔ بہت ہی مختصر سا ہے کہ دلائل اور احکام کا مجموعہ یہ اس کے موضوع ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم بتانا یہ چاہیں گے عزیز طلباء، سب سے پہلی عبارت جو یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ، کہ اصول فقہ جو ہے وہ 4 ہے، یعنی فقہ کے جو اصول ہیں بالکل جڑ ہیں، جس پر فقہ کی پوری بنیاد ہے، جس پر فقہ کی پوری عمارت کھڑی ہے، وہ اس کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ جس طرح ایک عمارت اس کی بنیاد بالکل بنیاد پر ہوا کرتی ہے، جو اینٹیں گاڑے ہوتے ہیں بالکل چاروں طرف، اس پر اس کی پوری عمارت کا مدار ہوا کرتا ہے، اسی طرح شریعت کا جو پورا مدار ہے، فقہ کا پورا مدار جو ہے وہ 4 چیزوں پر ہے۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب۔ کتاب اللہ کسے کہتے ہیں؟ کتاب اللہ کی لوگوں نے مختلف طرح کی تعریف کی ہے، لیکن ہم مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کی
مختصر سی تعریف کر دوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کتاب اللہ کہتے کسے ہیں۔ کتاب اللہ قرآن کریم کہتے ہیں کہ وہ آسمانی کتاب ہے، وہ آسمانی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جو مصحف کے اندر لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہے۔ کیا لگائیں گے شرط؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہے، جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی عربی میں تعریف کرنا چاہیں گے، اس کا ہوگا کہ فالقرآن المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ قرآن کریم کے اگر آپ عربی میں تعریف کرنا چاہیں گے تو یہ ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کہا گیا تھا کہ وسنت رسولہ، دوسرا اصول فقہ کا جو اصول فقہ 4 ہے، پہلا تو کتاب اللہ ہو گیا، دوسرا کیا ہے؟ سنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یعنی سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت اسے کہتے ہیں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کے ساتھ اس پر کیا ہو؟ عمل کیا ہو۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تعریف کی ما ثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا و تقریرا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کو کہا ہو، اور تقریراً کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو، صحابہ کرام نے کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کیا ہو، نکیر نہ کیا گیا ہو، وہ بھی اس کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ سنت 3 طرح کے ہوا کرتے ہیں، کہ جس کو حدیث میں نے بیان کیا عربی عبارت میں کہ ما ثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا او تقریرا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کو کہا ہو، یا اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، نکیر نہیں فرمائے، ایسی چیز کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے وہ اجماع الامتی، امت کا اجماع، کوئی ایسا مسئلہ آیا تو امت کا اجماع، یعنی تمام جو امت کے بڑے بڑے فقہاء کرام ہیں، مجتہدین حضرات ہیں، کسی مسئلے پر اگر وہ اتفاق کر لیں تو وہ بھی شریعت کا حصہ ہوا کرتا ہے، اس پر بھی شریعت کا مدار ہوا کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے قیاس، جو آخری ہے، یعنی ان تمام دلائل کی روشنی میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس پر اس کو قیاس کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی تفصیلی بحث کریں گے۔ چنانچہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا، اے معاذ تم یمن جا رہے ہو، اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے گا تم اس کو کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں قرآن کریم سے اس کو حل کرنا چاہوں گا، قرآن کریم کو دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس میں بھی تمہیں وہ اس کا حل نہ ملے تو کہا سنت رسول اللہ، یعنی آپ کی سنت میں اس کو تلاش کروں گا۔ پھر فرمایا اس میں بھی تم کو نہیں ملے گا تو کہا اجتہد برائی، کیا کہا تھا؟ اجتہد برائی، میں اجتہاد کروں گا، میں قرآن و حدیث کے اندر غور کروں گا کہ کون کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بہرکیف تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اصول فقہ 4 ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں یہاں سے کہ فلا بد من البحث من فی کل واحد من هذه الاقسام لیعلم بذلك طریق تخریج الاحکام، لہذا ضروری ہے ان 4 اقساموں میں سے ہر ایک پر بحث کرنا۔ یعنی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، ان 4 پر اس کتاب کے اندر بحث کی جائے گی۔ کیوں؟ لیعلم بذلك طریق تخریج الاحکام، تاکہ اس کے ذریعے سے احکام کو نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ یعنی کیوں؟ یعنی اصول فقہ کے اندر ان 4 چیزوں بحث کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ احکام کو نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اس لیے ان 4 چیزوں بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے کتاب اللہ کا مسئلہ آیا، اب سب سے پہلے اسی کو لے لیں گے۔ البحث الاول، پہلی بحث کے اندر قرآن کریم کے بارے میں بحث کیا جائے گا کہ کیسے ہم قرآن کریم سے کسی مسئلے کو نکالیں گے۔ کہ البحث الاول فی کتاب اللہ، پہلی بحث جو ہے وہ کتاب اللہ کے سلسلے میں نے بتا دیا قرآن کریم کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم اسے کہتے ہیں کہ جو وہ آسمانی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور جو مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہے اور جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ وغیرہ نہیں ہے، اس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو اتنی بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد قرآن کریم بحث کر رہے ہیں، اس کے بعد سب سے پہلے صاحب کتاب
خاص اور عام کی تعریف کریں گے اور آج کے اس سبق کو یہیں پر ختم کریں گے۔ پہلا فرق کیا ہے کہ خاص اور عام، پہلی فصل جو ہے وہ خاص اور عام کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد خاص کی تعریف کر رہے ہیں، خاص کسے کہتے ہیں۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص الفرد زيد وتخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان، کہ خاص ایک ایسا لفظ ہوا کرتا ہے جو کسی معنی معلوم کے لیے یا کسی متعینہ شخص کے لیے وضع کیا گیا ہو انفرادی طور پر، جیسے کہ ہمارا قول تخصیص الفرد کے اندر زید اور تخصیص النوع کے اندر رجل اور تخصیص الجنس کے اندر انسان۔ دیکھیں سب سے پہلے کہا گیا کہ لفظ ہو اور جو وضع کیا گیا ہو، یہ بات سمجھیے، کوئی بھی لفظ ہو اپنے معنی موضوع لہو کے اعتبار سے اس کی 4 قسم ہوا کرتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی لفظ ہو اور اپنے معنی موضوع لہو، یعنی ایسا لفظ جس کا کچھ نہ کچھ معنی ہو، وہ 4 چیزوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ خاص ہوگا، یا وہ پھر عام ہوگا، یا وہ مشترک ہوگا، یا وہ معول ہوگا۔ ان 4 چیزوں سے ہٹ کر وہ کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی۔ یہ بات تو فائنل ہو گئی، یہ 4 چیزوں میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد خاص کی تعریف میں استعمال کیا گیا کہ لفظ وضع، کہ ایسا لفظ ہو جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے، اس سے معلوم چلا کہ وہ مہمل لفظ نہ ہو، وہ کیا ہو؟ مہمل لفظ نہ ہو، اس سے مہمل نکل گیا، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ معنی معلوم کے لیے، مسمى معلوم کے لیے، جیسے کہ زید، آپ زید بولیں گے تو زید سے مراد صرف وہ آدمی جس کا نام زید وہی مراد ہوگا۔ ایک ہے تخصیص النوع، یعنی آپ نوع مطلب ایک کہ اس نوع کے تمام افراد مراد، رجل کسے کرتے ہیں؟ مرد کو، تو مرد کے تمام افراد، ایسا لفظ ہے جو صرف مرد ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، رجل کا استعمال۔ وفی تخصیص الجنس انسان، اور جنس کی تخصیص جیسے کہ انسان بھی جب ہم بولیں گے تو اسے صرف مراد انسانی حضرات ہوں گے، حیوان وغیرہ مراد نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی تو گویا کہ خاص جو ہے، خاص کے اندر 3 طرح کے خاص داخل ہے، چاہے وہ تخصیص الفرد ہو، یا تخصیص النوع ہو، یا تخصیص الجنس ہو۔ اتنی بات تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں، عام کی تعریف کر رہے ہیں۔ فالعام كل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون واما معنى كقولنا من وما۔ یہیں پر ہم بات کو اب ختم کریں گے کہ عام کسے کہتے ہیں۔ عام کی تعریف صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے افراد شامل ہوتے ہیں، یعنی اب ایسا لفظ، مثال انہوں نے دیا ہے کہ مسلمون مشرکون، آپ مسلمون بولیں گے تو اس میں بہت سارے مسلمان داخل ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمون یہ جمع کا لفظ ہے، جب جمع ہے اس میں پوری دنیا کا مسلمان بھی داخل ہو جائے گا۔ تو تعریف کر دی ہے کہ عام اسے کہتے ہیں یعنی ایسے لفظ کو کہتے ہیں عام جس کے اندر بہت سارے افراد اس میں شامل ہو جائیں، جیسے مسلمون ہیں، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کا مسلمان اس میں شامل ہوگا۔ یا مشرکون کہہ دیے تو مشرکون بھی جمع کا لفظ ہے، اس کے اندر بھی پوری دنیا کا اتنا مشرک لوگ سب اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو کیوں؟ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ عام ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے افراد کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ تو لفظی طور پر، اور ایک معنوی طور پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ من و ماں یا من، جیسے قوم، لفظ قوم جو ہوتا ہے یہ بھی کیا معنوی طور پر، قوم کے اندر معنی لفظ قوم تو کیا لگتا واحد ہے، لیکن اس کے اندر معنی بہت بھرا ہوا ہے۔ آپ قوم کہیں گے تو اس قوم کا پورا آدمی داخل ہو جائے گا، تو لفظ جائے کہ لفظ کیا واحد ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے افراد ہیں، لیکن اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ قوم ہے یہ معنوی طور پر یہ عام ہے، کیونکہ لفظی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو وہ تو واحد نظر آتا ہے، اس لیے معنوی طور پر وہ عام ہے۔ اور اس طرح آج میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اصول فقہ کتنے کیا ہیں، وہ 4 ہیں، اور اس کے بعد میں نے خاص کی تعریف بھی بتلا دی اور اس کی مثال بھی دے دی، اور اس کے بعد عام کی تعریف کی اور اس کی مثال بھی دے دی۔ انشاءاللہ آئندہ کل پھر اس کے آگے لے کر ہم آپ کو حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آج کے سبق پہلے سبق میں آپ کو کہیں پر سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی ہو اس سبق کے سمجھنے میں تو اس طرح اس کو آپ ضرور کمنٹ باکس میں نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا جواب دیا جائے گا۔